اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا، یا ادھورا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، ناقص بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، تو اس کو بن میں یا کہیں کوڑے کے ڈھیر پہ نہیں پھینکتے. آپ لڑکیاں ہو اس لیے آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچہ ابارٹ ہو جاتا ہے نا، مس کیریج ہو جاتا ہے نا، اور بہت چھوٹا ہوتا ہے کہ ابھی بعض اوقات اس میں روح پڑی ہوتی ہے، بعض اوقات بہت چھوٹا سا، ایون اگر مضغہ کی سٹیج بھی ہو، مضغہ کی سٹیج پر بھی ایسی کوئی تکلیف ہو کہ انسان نہیں بنا، شیپ نہیں بنی، بازو نہیں بنے، لیکن بوٹی پوری بن چکی ہے، تو بھی اس کو بن میں نہ ڈالیں. کیا کریں؟ یا کہیں زمین کھودیں اور اس کے اندر. کراچی میں ایک اسپتال ہے، اس کے بارے میں مجھے کسی نے کلاس میں یہ بات بتائی کہ وہاں پر جو میٹرنٹی وارڈ ہے اس کے پاس اتنی بلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا پھر رہا ہوتا ہے. وہ لوگ احتیاط نہیں برتتے، اور جو اسی طرح کے ماؤں کے ادھورے بچے ہوتے ہیں، جیسے ماں کا کوئی مس کیریج ہونے والا ہے یا ڈی این سی کرائی ہے یا کچھ، تو وہ جو کچھ اندر سے نکلتا ہے وہ اس کو ایسے ہی ڈبے میں پھینک دیتے، ڈبہ اٹھا کے باہر جا کے پھینک دیتے ہیں، وہاں سے بلیاں کتے بعض اوقات پورے بچے جو ہیں منہ میں لے کے پھر رہتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ تھی ہماری، انہوں نے روتے ہوئے کلاس میں یہ بات سنائی کہ میڈم میں نے خود دیکھا ایک بلی کو منہ میں پکڑ کے لے جاتے ہوئے، تو میں نے تو بہت ایک طرح کا وہاں پر سٹینڈ لیا، اور میں ہسپتال کی انتظامیہ کے پاس گئی، اور کہتی میرے میاں مجھے کہہ رہی تھی تم کس چکر میں پڑ گئی ہو، لیکن خیر لمبی چوڑی اس نے بات سنائی. اور پھر جا کے تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے اگر کہیں اور نہیں تو یہیں کوئی ایریا ایسا ہو کہ جہاں آپ گڑھا کھودیں اور اس میں یہ چیزیں دبائیں، کیونکہ انسان کی حرمت ہے نا. کیونکہ اگر آپ اس طرح انسانوں کے جسم کے ٹکڑے، مثلا اگر کسی کا آپریشن بھی ہو نا، خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، کسی کا کوئی بازو کاٹ دیتے ہیں، ایسے آپریشن ہوتے ہیں نا، یا جسم کے اندر سے کچھ نکال دیتے ہیں بعض اوقات، تو وہ انسانی جسم کے ٹکڑے ہیں، ان کی بھی حرمت ہے، ان کو بھی بلیوں کو نہ ڈالیں. کیونکہ یہ جو جانور ہوتے ہیں بلی وغیرہ، ان کو جب خون پڑ جاتی ہے نا، انسانی خون کی لت پڑ جاتی ہے تو یہ بھی خون خوار ہو جاتے ہیں. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جیسے خواتین کا رحم نکال دیا جاتا ہے، تو یہ نہیں کہ ان کو اٹھایا اور آپ یوں ہی پھینک آئے کوڑے کے ڈھیر پہ. یعنی خاص طور پر آپ میں سے اگر کچھ لوگ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کوئی لنک ہے ان کا، تو ان سارے انسانی اعضاء کی حرمت ہے. حتیٰ کہ یہ جو بال اترتے ہیں ہمارے، تو بہتر تو یہی ہے کہ ہم کٹھے کر کے پھر کہیں دبا دیں. ہمیں تو بچپن میں یہ سکھایا گیا تھا، اب بہت لاپرواہی برتتے ہیں، لیکن کیونکہ بال بھی تھوڑے رہ گئے ہیں، تو بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ جب اترتے تھے تو ڈھیروں ڈھیر اترتے تھے. تو ہماری پھپھی تو بہت اس میں سختی کرتی تھی. ہر ایک بہن کے ہمارے ایک خاص ڈبہ رکھا ہوا تھا الماری میں ہی، جہاں چیزیں ہوتی تھی کہ باہر ایک بال نظر نہ آئے، وہ سارے اکٹھے کر کے اس میں ڈالتے جائیں اور پھر ایک لفافہ بھر کے کہیں جا کے اس کو زمین میں دبا دیں. کیونکہ انسان کی ایک عزت ہے. جب انسان کی حرمت پامال ہوتی ہے دل سخت ہوتے ہیں. جیتوں کے ساتھ بھی انسان زیادتی کرنے لگتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ انسان کی جو عزت ہے یا جو اس کے خون کی حرمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے شہر حرام اور اس مہینہ حرام اور جو مقام ہے ان سب کی حرمت سے زیادہ اعلیٰ قرار دی ہے. تو قبر اگر بہ رہی ہو یا کچی ہو یا خراب ہو رہی ہو تو وہ صرف وارثوں کا ہی کام نہیں، جو بھی قبرستان کے ذمہ دار ہوں، رکھوالے ہوں، وہ یہ کریں. ہمارے تو افسوسناک خبریں ملتی ہیں کہ بعض اوقات ملی بھگت سے مردے چرا لیے جاتے ہیں اور راتوں رات نکال لیے جاتے ہیں، اور ان کو پھر آگے سیل آؤٹ کیا جاتا ہے. دوسرے ملکوں میں جو میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے ایسے گینگ بنے ہوئے ہیں کہ وہ سپلائی کیے جاتے ہیں یعنی ناجائز طور پر. بہت کچھ ظلم، کیونکہ خدا کا خوف نہیں، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وہ نہیں، تو پھر آپ جو جی چاہے کریں. وہ کریے کہ کسی ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہی تھی تو چوہوں کا سائز انہوں نے بلیوں جیسا دیکھا، کتنے موٹے موٹے. تو پھر پتا چلا کہ جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں پلاسنٹاز ایسے ہی بن میں پھینک دیے جاتے ہیں اور وہ چوہے کھا کھا کے اس کو. اب آپ خود سوچیں کہ انسانی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے.